بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے الیکشن جو کہ 2026 کو ہونے جا رہے ہیں، گلگت کا تو شیڈیول اب آلموسٹ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 403 امیدوار کی جو فائنل لسٹ آئی ہے، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا 664 کی امیدواروں کی لسٹ تھی، پھر ودراول کے بعد اب باقاعدہ طور پر ہر ایک امیدوار کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ میدان میں اتار دیا گیا ہے۔ آپ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کسی کے لیے ودرا کریں گے، یا وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بامی رضامندی یا اس طرح کی کوئی ہو سکتی ہے۔ تو الیکشن سمبلز بھی الاٹ ہو گئے ہیں، اور کس نے کس کو میدان میں اتارا، کتنی خواتین میدان میں ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، جو خود کل تقریر کر رہی تھیں، انہوں نے گلگت بلتستان میں کہ ایک خاتون کو بھی ٹکٹ نہیں دیا، یعنی ایک خاتون کو بھی اس لیول کا نہیں سمجھا کہ وہ الیکشن لڑے گی، جبکہ باقی پارٹیز نے دی ہیں، وہ میں بتاؤں گا کون کون سی پارٹیز ہیں۔ لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ کوئی خاتون مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے 24 حلقوں میں الیکشن نہیں لڑی۔ ٹیکنوکریٹ کے اسپیشل سی پہ آنا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں جو ہے وہ میرے ساتھ جتنی بھی خواتین ہیں وہ آتی ہیں، تو گلگت میں کیوں نہیں۔ اچھا جی، آ جاتے ہیں جناب۔ 100 یہ ہے کہ ٹوٹل 403 ابھی تک ممبران سامنے آئے ہیں جو اس وقت گلگت کے 24 حلقوں میں الیکشن لڑیں گے۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ GB2، جہاں اسمبلی ہے، یعنی جو گلگت کی اسمبلی ہے وہ حلقہ 2 ہے GB کا، وہاں کے 40 امیدوار میدان میں ہیں، یعنی اسکروٹنی اور ودراول کے بعد فائنل سیمبلز کے بعد اب وہ سامنے آئے ہیں۔ کتنے لڑیں گے کتنے نہیں لڑیں گے، لیکن 40 ابھی فی الحال میدان میں۔ اسی طرح ایک یہ سب سے اہم حلقہ ہے جس میں بہت زیادہ امیدوار ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے GB 14 استور 2، یہاں پر 33 امیدوار میدان میں ہیں۔ باقی میں یعنی ہنزا میں 27 ہیں، اسی طرح GB 1 یعنی گلگت کا 1 حلقہ 23 ہیں، نگر 2 جو ہے وہاں سے 23 ہے، GB 5 سے بھی 23 ہیں، GB 3 گلگت 3 سے 22 ہیں، اسی طرح GB 4 نگر سے 22 لوگ امیدوار میدان میں ہیں، GB 8 سکردو 2 سے 14 ہیں، اور سب سے کم اگر میں دیکھوں تو یہ بتایا جا رہا ہے گانچے 2 صرف 6 امیدوار میدان میں ہیں۔ 6 امیدواروں کا میدان میں اترنا کا مطلب ہے کہ ان میں سے بھی 2-3 پارٹیوں کے امیدواروں میں ہوگا مقابلہ، باقی تو بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اینی ہاؤ GB 7 سکردو کی بات کریں 12 امیدوار ہیں، GB 10 سکردو جو ہے اس میں سکردو 4 میں ٹوٹل 12 ہیں، اور GB شگر کے 10 امیدوار میدان میں ہیں، شگر میں GB 21 گزر 23 گزر 3 میں 20 امیدوار میدان میں ہیں، GB 20 گزر 2 میں 17 ہیں، GB 19 گزر میں 9 ہیں، اور یہ اس طرح گانچے میں 7 ہیں، جب گانچے 1 میں گانچے 2 میں، یعنی کسی بھی حلقے میں سب سے کم 6 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 40 ہیں۔ یہ آپ تک رکھنا تھا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جناب کہ ویمن کو کس پارٹی نے ٹکٹ دی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مجبوری سمجھیں یا جو بھی ہے، تحریک انصاف کے جو صدر ہیں اس وقت خالد خورشید صاحب، کیونکہ ان کے اوپر کیسز بھی ہیں، پارٹی ٹکٹ بھی لڑ نہیں رہی، وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کو میدان میں اتارا ہے، شاہدہ صاحبہ وہاں پہ میدان میں ہیں، یعنی وہ ڈائریکٹلی الیکشن لڑ رہی ہیں اپنے یعنی بیٹے کی جگہ پہ۔ دوسری جو ہے وہ ہے آمنہ انصاری۔ آمنہ انصاری صاحبہ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ الیکشن میدان میں لڑتی ہیں، اور وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں بھی لڑتی رہی ہیں۔ لاسٹ الیکشن PTI کے ساتھ لڑا، ابھی وہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہے ان کے پاس، وہ الیکشن لڑ رہی ہیں اور وہ میدان میں ہیں۔ باقی کوئی ایسی خاتون نہیں جس کو پولیٹیکل پراپر بیک اپ ہو، اور پولیٹیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح مریم نواز نے کہا کہ ہم جو ہے وہ خواتین کو وہ کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 24 حلقوں میں ایک خاتون بھی مسلم لیگ ان کے پاس نہیں تھی جس کو ڈائریکٹلی الیکشن لڑایا جاتا۔ تو یہ والا صورتحال تھی جو آپ تک رکھنی تھی۔ باقی کیونکہ 3 ڈویژن ہیں، تینوں ڈویژنز میں جو گلگت کے 9 ہیں حلقے، اسی طرح بلتستان کے 9 ہیں، اور جو دیامر کے 6 حلقے ہیں، ان حلقوں کے حوالے سے جو ہر ایک کنسٹیٹوئنسیز کے کون کس کے مد مقابل ہے، اس کی جو کس پارٹی کا پل رہا ہے اس وقت باری ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 2026 کا الیکشن کسی بھی طرح سے 2009 2015 اور 2020 سے ایبسولوٹلی جو ہے نا ڈفرینٹ الیکشن ہے۔ حالیہ آپ نے دیکھا 2 ماہ بھی ہوئے ہوں گے، جو ایران میں جو سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد بلتستان اور گلگت میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے تصادم ہوئے، وہاں نوجوانوں کی جو ہے وہاں شہادت ہوئی، پھر دوسری طرف جو ہے وہ آگ تک لگائی گئی، بہت سے معاملات ہوئے، کافی معاملات گڑبڑ ہوئے۔ تو یہاں اس وقت جو ریلیجس ووٹ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ بلتستان کے حلقے دیکھیں، اسی طرح آپ استور کا بھی دیکھ لیں، اس طرح گلگت کے تینوں حلقے دیکھ لیں، تو وہاں پر جو ایک تو
سیکٹیرین ایشو ہے وہ کوئی معاملہ اٹھ نہ پائے، اس حوالے سے جو ہے وہ حکمرانوں کی نظر ہوگی کہ کسی طرح کی کوئی دھاندلی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور کیونکہ پیپلز پارٹی بار بار یہ آواز اٹھا رہی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کا آنا، امیر مقام صاحب کا آنا، ابھی جو ہے وہ سب کیپٹن صفدر صاحب بھی جو ہے نا وہ وہاں موجود ہے، تو یہ دھاندلی ہے. اور ایون الیکشن کمیشن کو بہت سی درخواستیں بھی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے خیال سے حکمران اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہے گی ضرور کہ کسی قسم کا وہاں پر مزید تصادم نہ ہو اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، میکسیمم فری اینڈ فیئر ہو. لیکن ڈیٹ سی دیکھتے ہیں کیا پاسبلٹی ہوتی ہے. لیکن اب کی بار یہ الیکشن وہ سیاسی الیکشن نہیں رہا، اس میں وہاں کی مسجد کا بڑا اہم رول ہے کہ امام بارگاہ سے کیا اعلان ہوتا ہے، مسجد سے کیا اعلان ہوتا ہے، وہاں کے جو لیڈرز ہیں ریلیجیس لیڈرز وہ بڑے میٹر کریں گے. کچھ پیورلی ہلکے ایسے ہیں جہاں پر وہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جناب یہ اب کا ووٹ جو ہے 2026 کا ووٹ ہے، یہ ایران کے سپریم لیڈر کی قربانی کا ووٹ ہے. تو پھر آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں وہاں کے جو ریلیجیس اسکالر ہیں، ان کے فالوور ہیں، وہ کتنا میٹر کرتے ہیں. اس پہ میں تمام حلقوں کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے اور پوزیشن کس طرح کی ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے سیاسی میں نے کہا کہ 2020 میں حلقہ 2 میں فتح اللہ صاحب اور جمیل صاحب کے درمیان جو ہے 2 ووٹوں کا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا یعنی ایشو بنا رہا ہے. اور اس میں مطلب کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتایا گیا تھا اس وقت کہ جناب کہ جمیل صاحب جیتے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ علی من گنڈا پور صاحب نے زور ڈالا ہوا تھا کہ وفاقی وزیر تھے. اب بھی وفاقی وزیر جو ہے امیر مقام صاحب بڑے زور دے رہے ہیں کئی معاملات میں، لوگوں کو بھی شامل کرا رہے ہیں، چیزیں بھی ہو رہی ہیں، دعوے وعدے بھی ہو رہے ہیں. لیکن کیونکہ نہ تو اس وقت وفاق میں مسلم لیگ نون کی اکیلی حکومت ہے، پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے، ایم کیو ایم بھی ساتھ ہے، اور ساتھ جو ہے آئی پی پی بھی ہے، تو پھر عوام کو اگر منشور دکھ رہا ہو تو عوام تو سمجھ چکی ہے کہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کو مل کیا رہا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دینے کے لیے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ اعلان کریں، اور آلریڈی جو پوزیشن ہے وہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہے. تو اس بار الیکشن بالکل مختلف ہوگا گلگت بلتستان کا، اور بڑا اہمیت کا عمل ہے اس وقت گلگت بلتستان کا الیکشن. اگر ہمارے حکمران اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو بہترین طریقے سے مینج کرائے گی تو ادروائز جو ہے وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ ابھی تک تھا. میں اس کے آگے جو ہے وہ آپ کو بلتستان کا الگ سے اور گلگت کا اور دیامر کے حلقوں کی کہ پوزیشن کیا ہے گراؤنڈ میں، کون کس کے مد مقابل ہے اور عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. ابھی تک یہ اتنے